السلام علیکم ڈیئر ویورز، ویلکم ٹو مائی چینل اردو انگلش اکیڈمی۔ دوستو، آج آپ حضرات کے سامنے یہ بتانا ہے کہ دیکھیں الفاظ کا ایسا مجموعہ جو فعل اور ورب پر مشتمل ہو، یعنی الفاظ کا ایسا مجموعہ کلیکشن آف ورڈز contain verb and subject called class، اس کو کلاس کہتے ہیں۔ یعنی اگر الفاظ ہے اس کا ایک مجموعہ ہے، آپ ادھر ڈھونڈ لو، اگر سبجیکٹ اور ورب آپ کو مل رہے ہیں تو اس کو ہم سینٹنس بھی بولتے ہیں، کلاس بھی اس کو بولتے ہیں۔ کلاس پھر دو قسم پر ہے، یعنی مرکب۔ اگر کلاس اپنا مفہوم ادا کرنے میں دوسری کلاس کی محتاج نہ ہو تو پھر اس کو کہتے ہیں انڈیپینڈنٹ کلاس یا مین کلاس اس کو کہتے ہیں، یعنی اپنا مفہوم جو ہے وہ خود ادا کر سکتا ہے، دوسری کلاس کے لیے اس کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن اگر اس کلاس کو اپنے معنی کے ادا کرنے میں دوسری کا احتیاج ہو، ضرورت ہو، تو پھر اس کو کہتے ہیں ڈیپینڈنٹ کلاس کہتے ہیں، یا سبورڈنیٹ کلاس اس کو کہتے ہیں۔ سبورڈنیٹ کا کیا معنی ہے؟ یعنی مرکب غیر مفید۔ تو دوستو، کلاس کسے کہتے ہیں؟ کلاس کا معنی ہے مرکب۔ مرکب دو قسم پر، ایک مرکب مفید جو فائدہ دے، یعنی ایسا جملہ جو فاعل اور فعل پر مشتمل ہو، اس میں مزید کسی اور جملے سینٹنس کی ضرورت نہ ہو، تو اس کو کہتے ہیں انڈیپینڈنٹ کلاس، آزاد جملہ مرکب مفید، یا مین کلاس بھی اس کو بولتے ہیں۔ اور ایک وہ کلاس ہوتا ہے جس کو دوسری کلاس کی ضرورت پڑتی ہے، کلاس، تو پھر اسے آپ کیا کہیں گے؟ مرکب غیر مفید محتاج الی الغیر۔ محتاج الی الغیر کا کیا معنی ہے؟ کہ دوسرے کی ضرورت اس کو پڑتی ہے، وہ دوسرے جملے کے ملائے بغیر آپ کو صحیح معنی نہیں دے گا، اس کو کہتے ہیں ڈیپینڈنٹ کلاس۔ معنی مرکب غیر مفید، غیر آزاد، یعنی دوسرے پر وہ تکیہ لگاتے ہیں، دوسرے کے سپورٹ پر چلتا ہے، اس کو سبارڈینیٹ بھی کہتے ہیں۔ آگے یہ مسئلہ سنے کہ دیکھیں کلاس جو ہے نا، کلاس پھر اس میں نون آتے اکثر۔ یہ جو نون ہوتے ہیں نا، یہ کون سے الفاظ سے شروع ہو جاتے ہیں؟ تو اس کے لیے آپ یہ الفاظ استعمال کریں گے، What is your؟ اب آگے تم حیران ہو کیا بولے، What is your name یا What is your father name، What is your what اس طرح سے ہوگا نا، تو اس کو مرکب کیا کہتے ہیں؟ غیر مفید کہتے ہیں نا، جب تک دوسرا جملہ نہ ملے۔ تو استعمال ان کے انہی کوشچن ورڈ سے شروع ہوتا ہے، جس سے آپ کہہ دے ہاؤ مینی، اور ہاؤ مینی اس نے بولا نا، تو آگے تم کو سوال پیدا ہو گیا، یار کیا ہاؤ مینی بتانا ہے؟ ہاؤ مینی یو آر اولڈ، یور ایج، یور منی، اس طرح کے الفاظ ہوتے ہیں۔ اف یو اسٹرگل یو ول بی سکسیس، اگر تم کیا کرو، کوشش کرو گے تو کامیاب ہوگے۔ دیکھیے یہاں پر اف لفظ جو ہے نا، اس نے اگر والا معنی پیدا کر دیا۔ اگر کے ساتھ مگر نہیں بولو گے تو کہاں سے جملہ پیدا ہو گیا، پورا کدھر سے آئے گا؟ وائی آر یو ایٹنگ دیٹ، تم اسے کیوں کھا رہے ہو، تو وجہ تو بیان کر رہے ہوگی نا، بیکاز یا کچھ بھی۔ whom، کس کو تم بلا رہے ہو، who is calling، کون کال کر رہے ہے، تو جواب دینا ہوگا in which class do you read، what you are، where۔ تو اس طرح کی الفاظ سے اس کا کیا ہوتا ہے، جملہ سٹارٹ ہوتا ہے۔ تو اس نون کو پھر کہتے ہیں ریلیٹیو پرونون، موصول صلے کی طرح ہوتے ہیں، ان کا آپس میں تعلق ہوتا ہے۔ پھر ہمارے پاس ایسی کلاس بھی ہوتی ہے جو ایڈجیکٹیو کا کام بھی دیتی ہے، معنی صفت والا معنی اس سے پیدا ہوتا ہے، تو پھر اس کو کیا کہتے ہیں؟ ایڈجیکٹیو کلاس کہتے ہیں۔ پریز بھی اس کو کہتے ہیں۔ اس طرح اگر کوئی پریز ہے، کوئی جملہ ہے، سینٹنس ہے، وہ ایڈجیکٹیو کا کام دے صفت کا، تو پھر اس کو ایڈجیکٹیو پریز کہتے ہیں۔
اور یہاں پر ایک اور بات آپ کے سامنے بیان کرنی ہے. ایک ہوتا ہے ان اور ایک ہوتا ہے N2. ان کا لفظ کس معنی کے لیے استعمال ہوتے ہے؟ جو لیٹر ہے. اور N2 کس کے لیے استعمال ہوتے ہیں؟ N2. دونوں کے استعمال میں تھوڑا فرق ہے نا، تو اس فرق کو یہاں پر بیان کرنا ہے. تو کہہ رہے ہیں کہ دیکھو ان جو ہے یہ سکون کی طرح سمجھ، جیسے کسی حرف پر جزم آتا ہے. اور N2 جو ہے حرکت کے لیے ہے، مانا جس سے حرکت استعمال ہوتا ہے زبر زیر پیش. تو جہاں پر بھی آپ ان کو لگاؤ نا، تو وہاں لگاؤ جہاں پر کوئی سکون کی بات اور رہنے کی بات ہو. جیسے آکے کہ آئی ایم لیونگ ان قطر، میں قطر میں رہ رہا ہوں. دیکھیں ان میں نے یوز کیا. میں کسی کام کے لیے جا رہا ہوں یا کر رہا ہوں، تو وہاں پر N2 لگا دو. پھر 8 کا جو لفظ ہے دیہات و قصبوں کے لیے استعمال ہوتا ہے. جہاں پر آپ 8 لگائیں گے نا، تو مثلا کہ دیکھیں میں فلاں جگہ پر ہوں دیہات میں یا قصبے میں، تو وہاں 8 آپ یوز کریں. جب بڑے شہر ہو اور ملک ہو تو وہاں پر ان یوز کرو. ان آئی ایم لیونگ ان دبئی. اس طرح سے 8 جو ہے وقت کے موقع پر استعمال ہوتا ہے. 8 کہ فلاں وقت میں ایسا کر رہا تھا. I was eating breakfast at morning. اور ان جو ہے مدت کے لیے استعمال ہوتا ہے. جو کسی مدت میں آپ کر رہے تھے کہ مثلا میں 2 گھنٹے میں کام کر رہا تھا، یہ تو صرف مدت بتانا ہے نا. اور ان جو ہے اگر کسی جگہ اپنی منڈی یا بستی بتانی ہے، تو وہاں پر آپ کیا کریں؟ ان لگائے. اور 8 جو ہے نا یہ نرخ یا کسی بہاؤ کے لیے بھی آپ استعمال کر سکتے. کسی چیز کا نرخ اور بہاؤ ایسا تھا. آگے ہمارے پاس ہے آن کس کے لیے استعمال ہوتا ہے؟ یہ دنوں کے لیے، تاریخ کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے. جیسے آن دا ڈے، فلاں ڈے، آن 99، اس طرح آپ یوز کر سکتے ہیں. ان جو ہے یہ ہفتوں کے لیے یا مہینوں کے لیے یا سالوں کے لیے آپ استعمال کریں گے. ان 2 ویک، ان 3 منتھ، ان 4 ایئرز، اس طرح استعمال کریں گے. اگر کسی جگہ پر ود کا لفظ آ جائے یا بائے، تو یہ بذریعہ کے لیے استعمال، جسے آپ کہتے ہیں اس کے ذریعے سے یا اس کی وجہ سے، اس کے بذریعہ. بائے سے عموماً تو جاندار والا معنی آپ لے سکتے، اور ود سے بے جان چیز کی نشاندہی بھی آپ کر سکتے ہیں. This book is written by گلجمیز. گلجمیز نے لکھی ہے یہ کتاب. آگے ہمارے پاس ہے ایک آف ہے، آف سنگل ایف، اور ایک ہے ڈبل ایف کے ساتھ آف. تو آف کا لفظ سے کا کی کے لیے استعمال ہوتے ہیں. آپ قطر، آپ دبئی. اور آف جو ہے نا یہ دور کے معنی کے لیے استعمال ہوتے ہیں، دور والا جو معنی ہو.